بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محرم الحرام اور ہجری کیلنڈر، نئے اسلامی سال کا آغاز مختلف ممالک میں مختلف کیوں؟ دنیا بھر میں نئے سال کے آغاز کی بات کی جائے تو جو تاریخ ذہن میں فوراً آتی ہے وہ 1 جنوری ہے، جو گریگورین یا شمسی کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا پہلا دن ہے، لیکن اسلامی کیلنڈر میں نئے سال کا آغاز 1 محرم سے ہوتا ہے، اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس سال کا آغاز ایک دن کے فرق سے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر رواں برس بھی متحدہ عرب ممالک میں نئے ہجری سال کا آغاز گریگورین کیلنڈر کے مطابق پیر 9 اگست سے ہوا، جبکہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں یہ سال منگل 10 اگست سے شروع ہوا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے برس سے کیا گیا ہے، اور یہ ہجری کیلنڈر کا 1443واں سال ہے، لیکن ہجری کیلنڈر کے بارے میں اور بھی حقائق ہیں جن کا ہم یہاں جائزہ لے رہے ہیں۔ قمری کیلنڈر ہجری کیلنڈر زمین کے گرد چاند کے چکر پر مبنی ہے، اور قمری مہینہ چاند کے ایک چکر کی تکمیل کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ گریگورین یا شمسی کیلنڈر کے برعکس ہے، جو کہ سورج کے گرد زمین کے گردش پر مبنی ہے۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں کہ ہجری مہینہ کا اختتام اور آغاز نئے چاند کے دیکھنے کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، جو شمسی طریقے کے برعکس ہجری مہینوں کے دنوں کو غیر معینہ بنا دیتا ہے۔ اس کے مطابق ہجری مہینے کے دنوں کی تعداد 29 اور 30 دنوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہجری سال شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں ہر سال 11 دن آگے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلامی تہوار اور مواقع ہر سال مختلف موسموں اور اوقات میں آتے ہیں۔ قمری گردش کی تکمیل بھی جغرافیائی محل وقع کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہجری مہینے کا آغاز ایک جگہ الگ ہو سکتا ہے اور دوسری جگہ مختلف۔ چاند دیکھنے کے لیے دوربین کا استعمال۔ عالمی ہجری کیلنڈر یہ ایک طریقہ ہے جسے ماہرین فلکیات کے ایک گروپ نے سن 2001 میں متعارف کرایا تھا کہ مختلف ممالک میں نئے چاند کی روایت میں موجود تعداد کو کم کیا جا سکے۔ اس طریقے کو دوسرے اسلامی فلکیاتی کانفرنس میں اختیار کیا گیا، جو اکتوبر سن 2001 میں اردن کے دارالحکومت عمان میں منعقد ہوئی تھی۔ عرب یونین کے فلکیات اور خلائی سائنسز کمیٹی برائے ہلال کیلنڈر اور اوقات نے کیلنڈر کا نیا خیال پیش کیا۔ یہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مبنی ہے۔ مشرقی نصف گرہ 180 ڈگری مشرقی طول البدل اور 20 ڈگری مغربی طول البدل کے درمیان کا علاقہ مغربی نصف گرہ۔ یہ طول بلد 20 ڈگری مغرب کے درمیان امریکہ کے مغرب میں ہے۔ کیلنڈر کا خیال ہجری مہینے کی 29 تاریخ کو ہر علاقے میں زمین کے کسی ایک حصے پر ہلال کا مشاہدہ کرنے پر مبنی ہے۔ اگر ہلال نظر آنے کی تصدیق ہو جاتی ہے، چاہے انسانی آنکھ سے ہو یا فلکیات آلات کی مدد سے، پورے علاقے میں اگلے دن نئے مہینے کے آغاز کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کیلنڈر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام حصوں میں ایک ہی دن ہجری مہینے شروع ہوتے ہیں، بلکہ یہ ممالک میں مہینوں کے آغاز میں فرق کو محدود کرتا ہے تاکہ یہ عالمی سطح پر ایک دن سے زیادہ نہ ہو۔ اسلام سے 2 صدیاں پہلے قمری تقویم پر اتفاق کرنے کے لیے 1412 عیسوی میں مکہ میں عرب سردار کے ایک میٹنگ ہوئی، کیونکہ قمری مہینوں کے تعداد میں عرب قبائل کے درمیان تضاد نے حج کے موسم اور تجارت کی نقل و حرکت کے حوالے سے انتشار پیدا کیا ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ہر مہینے سے منسلک سرگرمیوں پر بھی اتفاق کیا گیا، جن میں سے کچھ جنگ کے لیے، کچھ تجارت کے لیے اور کچھ زیارت کے لیے مخصوص کیے گئے تھے۔ اس اجلاس میں مقدس مہینوں پر بھی اتفاق کیا گیا تھا، جس کے دوران لڑائی حرام تھی، اور یہ اسلام کی آمد کے بعد بھی جاری رہا۔ یہ مقدس مہینہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ 17 سال بعد اگرچہ ہجری کیلنڈر مکہ سے مدینہ ہجرت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اہتمام 17 سال بعد شروع ہوا، اور یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب تھے
جنہوں نے اسلامی ریاست میں ہجری کیلنڈر کو اپنایا، جو پہلے عرب کیلنڈر کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام کی ہجرت سے منسوب کرتے ہوئے اس سے لفظ ہجری اخذ کیا۔ جن مہینوں کے نام آج ہم جانتے ہیں ان کا انتخاب کیا گیا، جبکہ اس سے قبل قبائل نے مہینوں کے لیے مختلف نام استعمال کیے تھے، اور اس میں زیادہ تر وہ نام ہیں جن پر عربوں نے 1412 عیسوی میں مکہ کے اجلاس میں اتفاق کیا تھا۔ مختلف جغرافیائی خطوں میں تقسیم، نسی ایام یا 5 دن میں جو عرب قمری سال میں شامل یا خارج کیے جاتے تھے، ان دنوں کی شمولیت یا اخراج کی وجہ مختلف تھی، جیسا کہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ زمین کے گرد چاند کے چکر کے حساب میں اضافے یا کمی کا تابع تھے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ یہ مقدس مہینوں کے دنوں کی تعداد کو روکنے کا ایک طریقہ تھا۔ اسلام نے ان نسی ایام کو بعد میں اس حد تک ممنوع قرار دے دیا کہ وہ اسلامی تضادات اور مواقع کے موقعات کا حساب لگانے میں انتہائی تضاد کی وجہ ہو سکتے تھے۔ مہینوں کے نام، عرب قبائل صدیوں سے قمری تقویم کی پیروی کر رہے تھے، اور ان کی زندگی ایک بڑے حصے پر اس کی عملداری تھی، اور مہینوں کے نام یا تو ان موسموں سے وابستہ تھے جو ان کے موافق ہوتے ہیں، یا ان میں سے ہر ایک میں عربوں کی سرگرمیوں میں یا ان میں لڑائی کی تقدیس سے متعلق تھے۔ مثال کے طور پر ربیع اول اور ربیع الاخر کے مہینے موسم بہار کے موسم سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جمادی الاول اور جمادی الاخر سردیوں کے موسم سے ہم آہنگ تھے۔ رمضان کا مہینہ رموز سے ماخوذ ہے، جو کہ اس وقت شدید گرمی کا زمانہ تھا، اور اس نام سے اسی کا حساب ہوتا تھا۔ جہاں تک مقدس مہینوں کی بات ہے تو ذوالقعدہ عربوں کی جنگ سے غیر فعال ہونے کی علامت ہے۔ ذوالحج حج کا مہینہ تھا۔ جہاں تک محرم کی بات ہے تو یہ لڑائی کی ممنوعات سے ماخوذ ہے۔ رجب النسل تیر سے ماخوذ ہے، یعنی ان کو لڑائی کی ممنوعات کے وقت ہٹانا ہے۔ جہاں تک سفر کی بات ہے، یہ عربوں کے ساتھ جنگ میں جانے سے متعلق ہے، یہاں تک کہ گھر پیلے ہو جائیں، یعنی وہ اپنے لوگوں سے خالی ہو جائیں، اور شعبان رجب میں بیٹھنے کے بعد عربوں کی جنگ اور تجارت کے درمیان تقسیم کے آغاز کی علامت ہے۔ اسلامی سال، یہ مختلف اوقات میں کیوں شروع ہوتا ہے؟ آج دنیا اسلامی نیا سال محرم کے مہینے سے شروع کرتی ہے، اور یہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے طور پر اپنایا ہوا مہینہ ہے۔ عام عقیدے کے برعکس ہجری سال کے آغاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 14ویں سال میں پیغمبر اسلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت کی صحیح تاریخ کے طور پر منایا جائے۔ یہ اسلامی حوالوں کے مطابق محرم نہیں بلکہ ربیع اول کا مہینہ تھا۔ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد اور صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد عمر بن الخطاب نے ایک اسلامی کیلنڈر اختیار کیا جسے ہجری کیلنڈر کہا گیا۔ اس طرح محرم کا نام اس مہینے کو دیا گیا جس میں عربوں نے جنگ سے منع کیا تھا، اور سفر کا نام اس مہینے کو دیا گیا جس میں لوگوں کے گھر حملوں کے لیے ہجرت کی وجہ سے خالی ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ مہینوں کے نام سال کے موسموں کے مطابق ہوتے تھے، لیکن اس کے لیے ان کے حساب کے طریقہ کار میں تبدیلیاں کی جاتی تھیں۔ اب ان تبدیلیوں کے بغیر ہر سال یہ مہینے مختلف موسم میں ظاہر ہوتے تھے۔ ہجری کیلنڈر نے چاند کی حرکت کو معیار کے طور پر قائم کیا، اور روایت ہلال مسلمانوں کی رسم اور رواج کا ایک لازمی حصہ بن گیا، جیسے وہ مہینوں کی تاریخوں اور سالانہ تعطیلات کے تعین کے لیے اپناتے ہیں۔ یہ تاریخیں دنیا بھر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ ملیشیا یا برازیل میں مسلمان ایک ہی وقت میں نئے ماہ کا چاند نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ چاند کی حرکت کی نوعیت زمین کے گرد اس کی گردش اور وقت کے باعث اس کے نکلنے اور ڈوبنے میں وقت لیتے ہیں۔ شمسی سال کی طرح قمری سال بھی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف اوقات میں شروع ہوتا ہے، اور یہ ہر ملک کے جغرافیائی محل وقوع اور چاند کے دیکھنے کے زاویے پر منحصر ہے۔ ہجری سال کے معاملے میں یہ پریشانی ہے کہ نئے چاند کو اس کی پیدائش کے فوراً بعد دیکھنے میں دشواری
ہوتی ہے کیونکہ وہ سورج کی روشنی سے چمکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں قائم بین الاقوامی فلکیات کا مرکز نماز کے اوقات کا تعین کرنے اور نئے چاندوں کے مشاہدے کے اسلامی منصوبے کی نگرانی سے متعلق ہے، جو 21 سال کے قبل شروع کیا گیا تھا۔ اس پروجیکٹ میں 800 سے زائدہ سائنسدان اور ماہرین شامل ہیں جو ہلال کا مشاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور یہ مرکز ہلال کا شوقیہ نظارہ کرنے والے لوگوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہلال کا مشاہدہ کرنے کی اپنی تصاویر بھیجیں، جسے وہ چیک کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر شائع کرتے ہیں۔ مرکز کے ڈائریکٹر محمد شوکت عودہ نے BBC کو بتایا کہ ہلال کو دیکھنے کے معیار نے ہزاروں سالوں سے اس میدان میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کیا ہوا ہے۔ عودہ نے وضاحت کی کہ نظر آنے کے معیارات بعد میں تیار ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد عرب اور مسلمان فلکیات دانوں جیسے الخوارزمی اور الطانی کے ساتھ ساتھ آج جدید معیار میں بھی، جن میں سے سب سے مشہور شیفر معیار، الیاس معیار، ایک ملائیشین مسلمان فلکیات دان برطانوی برنارڈ یالوپ معیار اور جنوبی افریقہ کے فلکیات راست گاہ کا معیاری وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے نتیجے میں عودہ نے مشاہدے کے لیے ایک معیار شروع کیا جو سن 2005 میں ایک امریکی سائنسی جریدے میں شائع ہوا تھا۔ آج اسے بہت سے لوگوں نے منظور کیا ہے اور بین الاقوامی فلکیات مراکز نئے چاند کی نگرانی اور نماز کے اوقات کا تعین کرنے کے لیے اس پر انحصار کرتا ہے۔ اردن اور متحدہ عرب امارات کے سرکاری حکام اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پھر ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔